لیکن کبھی کبھار گھر آنا چاہیے۔ ہمارے وزیر اعظم اور صاحبان اقتدار نے دنیا کے مسائل تو حل کر لیے، لیکن اپنی سرزمین پر آئیں اور اپنے مسائل کو حل کریں، جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک اضطراب ہے اور بے چینی ہے۔ آئی پی پیز کا مسئلہ نہیں حل ہو سکا اور ٹریلین روپوں کے حساب سے گردشی قرضے ملکی معیشت پر سوار ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی نہ کوئی حل اور مستقل حل نکالنا چاہیے۔ اور ہمارے بعض احباب نے ملکی معیشت کا ذکر کیا تھا، تو ملکی معیشت کا عالم تو یہ ہے کہ ٹوٹل ریونیو کا 18ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں 57.5% صوبوں کو چلا جاتا ہے اور باقی داخلی اور خارجی قرضوں کی اقساط اور سود کی قسطوں میں چلا جاتا ہے، اور پھر دفاع اور ملک کو چلانے کے لیے اسباب بھی دستیاب نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمارے مقتدر ادارے NFC کو ریشو تبدیل کرنے کے لیے کبھی پس پردہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک عزیز نے سکوک کا کہا تھا، حضور والا جب پورا وفاق قرضوں پر چل رہا ہو تو سکوک تو جاری ہوں گے، کیونکہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں انوویشن اور اختراع جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے، کیونکہ جتنے سکوک جاری کیے جاتے ہیں وہ منجمد اثاثوں پر جاری کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کے نتیجے میں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، نہ کسی کو روزگار ملتا ہے، اور نہ ملک کے ریونیو میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں جناب سلیم اللہ صاحب کو کہوں گا، مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سے کہوں گا کہ ایک فورم اس طرح کا بلائیں صنعت کاروں کا کہ ایسے پروجیکٹ شارٹ ٹرم سامنے لائے جائیں جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہوں، اور ان کے لیے اسلامک فنانسز کی جائے یا سکوک جاری کیے جائیں، تاکہ ملک کی معیشت کے والیوم میں، حجم میں اضافہ ہو، روزگار پیدا ہو لوگوں کے لیے، اور ملک کو ریونیو ملے جو ملک کو چلانے کے لیے ناگزیر ہے اور ضروری ہے۔ جہاں تک فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کا تعلق ہے، ابھی ایک صاحب نے کہا بھی تھا کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے 40 قوانین کی نشاندہی کی تھی، اور 20 قوانین جس میں ڈاکومنٹس، ایکٹس اور آرڈیننسز اور دیگر چیز شامل ہیں، ایسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اسٹیٹ بینک اور SECP کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی یا حکومت وقت کی جو ڈٹرمینیشن اور ریزالو نہیں ہے، ورنہ اس عرصے میں ان قوانین کو بدل جانا چاہیے تھا، لیکن ان قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی فعال کارکردگی سامنے نہیں آئی۔ تو جب تک اسلامک بینکنگ یا فنانسنگ کی راہ میں رکاوٹوں کو دور نہیں کیا جائے گا، پورے نظام معیشت کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا یہ آسان نہیں ہوگا۔
احمد علی صدیقی صاحب نے تو بتایا کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے ایسے 40 قوانین کی نشاندہی کی ہے. اگر یہاں اسحاق ڈار صاحب ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ پچھلی کانفرنس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن وعدے کو ایفا نہیں کیا اور کوئی عملی پیش رفت اس میدان میں نہیں ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ حبیب بینک، یونائٹڈ بینک بڑے ادارے ہیں اور خود نیشنل بینک آف پاکستان جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے، تو ان کو تو کنورٹ ہو جانا چاہیے تھا اسلامک بینکنگ میں. ان میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ کم از کم ہمارے بھائی سلیم اللہ صاحب ہیں، انہیں مجبور کرنا چاہیے حبیب بینک اور یونائٹڈ بینک اور بڑے بینکوں کو کہ یہ ونڈو کھولنے اور چند برانچز مختص کرنے کی بجائے باقاعدہ انڈیپینڈنٹ اٹانومس سبسڈی بینکنگ قائم کرنے پر مجبور کریں اگر خود اپنے آپ کو فوری طور پر کنورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تاکہ کوئی عملی پیش رفت جو نظر آنے والی ہو وہ سامنے آئے. اسی طرح اسٹیٹ بینک نے ان بینکوں کو کہ جس میں میجر شیئرز فارنرز کے ہیں، ویانا کنونشن کے تحت ان کو سودی بینکنگ جاری رکھنے کی اجازت دی ہے. تو نہایت ادب کے ساتھ میری گزارش ہے کہ ویانا کنونشن کا بینکنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق عالمی معاہدات سے ہے. اور جو بھی فارن بینک یہاں آ کر اپنے آپ کو ورکنگ پوزیشن میں لائے تو وہ اسٹیٹ بینک کے انڈر ہے اور اسٹیٹ بینک کے قوانین کا پابند ہے. لہذا میں نہایت ادب سے جناب سلیم اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس استثناء کو بھی ختم کیا جائے اور جو بینک اس سرزمین پر آئیں تو وہ پھر اسٹیٹ بینک کی ہدایات کا اور فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلوں کا اسے مکمل طور پر پابند ہونا چاہیے. اسی طرح ہمارے ملک میں جو مختلف مسائل درپیش ہیں، ہمارے آباد والوں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی سیلانی کے ساتھ مل کر اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ مل کر بڑی اسکیمیں ہاؤسنگ کی بنائیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ 14 ملین مکانوں کی شارٹیج ہے تو جو نچلے طبقات کے لوگ ہیں ان کے لیے آپ کوئی پروڈکٹ بنائیں، کوئی میکینزم بنائیں کہ جو اسلامک فنانسنگ کی بنیاد پر ہو تاکہ اسلامی بینکنگ کا فیضان نظر آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ جو بڑے بڑے کارپوریٹ ادارے ہیں اور جن کو اللہ نے بہت نواز رکھا ہے، اور جب وہ بینک کے پاس اسلامی بینک کے پاس جائیں اور یہ کہیں کہ آپ اتنا دیتے ہیں اور حبیب بینک یا فلاں بینک اتنا دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مطمع نظر نفع کی مقدار اور شرح پر ہے، حلال و حرام پر نہیں ہے. ہمارے اگر یہ کارپوریٹ کلائنٹ جن کو اللہ نے بے پناہ دولت دی ہے یہ عزم کر لیں کہ وہ آئندہ کے لیے اسلامک بینکنگ کے ساتھ کاروبار کریں گے تو دوسرے بینک خود مجبور ہو جائیں گے اس طرف اپنے آپ کو کنورٹ کرنے کے لیے اور منتقل کرنے کے لیے. اور پھر کیونکہ نفع کی چمک تو سب کو اچھی لگتی ہے اور اس کی طرف تو ہر صورت میں آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ ایک کمپریہنسو اور ایک کثیر الجہات مشن ہے جس میں
साहिबान इक़्तिदार का और हुकूमत वक्त का मुअस्सिर तौर पर हिस्सेदार बनना ज़रूरी है। क्या 26वीं तरमीम के लिए और 27वीं आइनी तरमीम के लिए और अब 28वीं मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के लिए जो तगोदो की जा रही है, क्या हुकूमत वक्त ने इसका 50% भी इस्लामी बैंकिंग के मुकम्मल नफाज के लिए किया है? तो इसका मतलब ये है कि हमारे अहले इक़्तिदार की तरजीहात और समत क़िबला अब भी बहुत क्लियर और बहुत वाज़ेह नहीं है और उन पर हर जानिब से दबाव डालना चाहिए ताकि ये जो ख्वाब है मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी या और अहले दर्द अहले दीन देख रहे हैं, हमें अपनी ज़िंदगियों में उसकी ताबीर नज़र आए, ये महज ख्वाब न रहे। यहाँ माशाअल्लाह बहुत से साहिबान इल्म भी हैं, अरबाब फ़िक्र व नज़र भी हैं और अरबाब सनत व तिजारत भी हैं, प्रोफेशनल बैंकर्स भी हैं और सब पर हाकिम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी है। इनका इसमें चल कर आना ये इस बात की दलील है कि इनके दिल में भी एक ख्वाहिश नेक मौजूद है। अल्लाह करे कि इसको स्पीड लगे और इसकी रफ्तार आगे बढ़े और पूरे अज़्म के साथ ये कदम बढ़ाएं, तो फिर ताईद इलाही जो है इंशाअल्लाह ताला आपके साथ रहेगी और जितनी मुश्किलात और हर्डल्स और ऑब्स्टिकल आती हैं, अल्लाह ताला उन पर काबू पाने की हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा। आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।